چھوٹی چاچی کی طبیعت کا بہت دنوں سے سن رکھا تھا، لیکن اتنی دور جانے کا تصور کر کے ہی رہ جاتی۔ راستوں کا اتنا غم نہیں تھا، جہاں جانا ہوتا انور ہی لے جاتے۔ فون پر تو ہر تھوڑے دن بعد خیریت معلوم کر لیتی۔ آخری دفعہ فون کیا تو چاچی کی بہو نے اتنی سخت مہری سے طبیعت بتائی کہ دوبارہ فون کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جانے کا ہی ارادہ کر بیٹھی۔ اس لیے اللہ نے بھی راستے بنا دیے۔ انور نے آج آفس کی چھٹی کی تھی، انہیں کسی کام سے جانا تھا۔ اتفاق سے علاقے کا نام سنا، میں خوش ہو گئی۔ ارے قریب ہی چاچی کا گھر ہے، اچھا آج چاچی کی عیادت کر آتی ہوں۔ چاچی سے ملنے کی خوشی میں جلدی کام نپٹایا اور انور کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں اور جب کام ختم ہو تو آ جائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ عیادت کے لیے بھی جاؤ تو فون کر کے ہی جانا پڑتا ہے۔ فون کیا تو منصور بھائی نے اٹھایا، بتایا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے میاں کو بھی بول دینا خانہ ہمارے ساتھ آئے۔ بہت منع کیا کہ موقع نہیں ہے، پر منصور بھائی کہنے لگے امی خوش ہو جائے گی۔ راستے سے فروٹ لیے اور بیکری سے چاچی کی پسند کا سادہ کیک۔ بچپن سے ہمیشہ ہم نے چاچی کو کبھی کریم والا کیک کھاتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ سادہ کیک کھاتی تھی۔ گلی کے کونے پر انور نے چھوڑا اور منصور بھائی کو فون کر دیا۔ منصور بھائی گلی کے کونے تک لینے آئے۔ انور کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے واپسی میں آنے کا کہہ کر انور نکل گئے۔ منصور بھائی اپنی محبت اور اپنائیت سے ملے، سر پر ہاتھ رکھا، پوچھا گڑیا خیریت سے ہو، بچوں کو نہیں لائی؟ بے اختیار آنکھوں میں نمی اتر آئی کہ اس نام سے تو اب کوئی نہیں پکارتا۔ نہیں منصور بھائی، دونوں بچوں کالج سے دیر سے آتے ہیں، پھر منصور بھائی گرمی میں نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، آنا پھر کبھی بچوں کو لے کے۔ چاچی کے کمرے میں داخل ہوئی تو چاچی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل دکھ سے بھر گیا کہ چاچی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی چاچی کی آنکھوں میں ایسی چمک آئی، گلے لگایا، ماتھا چوما اور دعائیں دینے لگی۔ بچوں کا پوچھا۔ تھوڑی دیر میں چاچی کی بہو لوازمات اور چائے لے آئی، بہت اچھی طرح ملی۔ فون پر سخت مہری سے بات کرنے کا شائبہ تک نہ تھا، میں بھی اچھے سے ملی۔ ارے منصور بھائی نے کھانے کا کہا تھا تو چائے کے ساتھ اتنا اہتمام کیوں کیا؟ میں مہمان تھوڑی ہوں، اتنے عرصے بعد آئی ہے، شائنہ آپی تو مہمان ہی ہوئی نا؟ اور میں خاموشی ہو گئی۔ واقعی 8 مہینے سے چاچی کی بیماری کا سن رہی تھی، ہسپتال میں دیکھ کر آئی تو پھر گھر کی مصروفیات کی وجہ سے نکل ہی نہیں سکی۔ چاچی کے پاس دنیا جہان کے باتیں تھیں کرنے کو، میرے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ دل کا حال کہنے کے لیے چاچی نے باتوں میں بتایا منصور کی دلہن بہت اچھی ہے، بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے۔ چاچی نے بھی بتاتے تو اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، سلیقہ طریقہ، گھر بار اور ناشتے کی سرگرمی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا۔ چاچی بتانے لگی کہ جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے اپنے میکے بھی نہیں جاتی، میکے صبح جاتی ہے شام میں آ جاتی ہے، کہ گھر میں کوئی اور تو ہے نہیں، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ دل دھڑکتا تھا، نہ جانے کیسی بہو ہو لیکن دلہن بہت اچھی ہے۔
بس اللہ جلد اس کی گود بھرے۔ چاچی نے کچھ بھی نہیں کھایا، معدے کی تکلیف کی وجہ سے بس لکوڈ ہی کھا رہی تھی بغیر مسالے کے۔ بہو نے اصرار کر کے چائے کے ساتھ رکھے لوازمات شروع کیے اور باتیں کرنے لگی کہ منصور اور امی بتاتے ہیں کہ تائی امی ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ امی اور تائی کی بہت بنتی تھی۔ میں بھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ بھی کیا دن تھے، عید، بقر عید، شادی، سب شاپنگ امی کے ساتھ کرتی تھی۔ امی کے ذکر پر میں اب دیدہ ہو گئی تو چاچی کہنے لگی کہ یہ بھی میکا ہے تمہارا، نورین فرحین کی طرح آیا کرو، رہنے آؤ، بچوں کو لے کر آؤ جب دل کرے۔ اتنا دل بڑا ہوا، باتوں میں وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ انور بھی آ گئے۔ چاچی کی بہو نے کھانا لگایا۔ کھانے پر بھی بے انتہا اعتماد تھا۔ شرمندگی ہونے لگی۔ اس پر منصور بھائی کا خلوص اور محبت مان کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ چاچی نے کچھ بھی نہیں کھایا، دلیا دلہن لا کر دیا تو بس آدمی پلیٹ کھائی اور واپس کرنے لگی۔ میں نے اصرار کر کے باتوں باتوں میں چاچی کو پورا دلیا کھلایا۔ چاچی انور سے باتیں کرنے لگی، میں چاچی کی بہو کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ بہت منع کرنے کے باوجود میں نے کچن میں برتن رکھے اور پلٹنے لگی تو چاچی کی بہو فضا نے مجھے مخاطب کیا، شائنہ آپی، آپ کو فون پر میرا انداز برا لگا تھا، میں نے بھی دل میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ تصدیق میں گردن ہلا دی۔ آنٹی کو معدے کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، پچھلے دنوں میں بھی بہت تکلیف سے گزری ہے، لاسٹ اسٹیج ہے، ڈاکٹر بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حق میں نہیں ہے۔ آپ سب کو آنٹی اتنا یاد کرتی ہے۔ منصور نے سب کو فون کر کے بتایا بھی تھا، آپ سے تو آنٹی اتنا پیار کرتی ہے۔ منصور کو بھی چھوٹی بہنوں والا مان تھا۔ ان 8 مہینوں میں آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ آپ کا تو بچپن گزرا ہے آنٹی کے ساتھ، آج دیکھیں آنٹی کتنا خوش ہے۔ دلیا بھی کھا لیا ورنہ 2 چمچے کھا کر واپس کر دیتی ہے۔ فروٹ بھی کھایا اور چہرہ خوشی سے پرانی باتوں کو یاد کر کے دمک رہا ہے۔ میں اور منصور آنٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ منصور کو تو بس نہیں چلتا اپنی امی کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دے۔ یہ خوشی تو آپ ہی دے سکتی تھی، پھر آنٹی دیر کیوں لگائی؟ میں نے آپ سے اس لیے روٹ ہو کر بات کی ہے کہ جس طرح آنٹی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ بھی ضرور آئیے گی۔ آپ کو برا لگا ہو تو معاف کیجیے گا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بس میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ تو آپ آ کر آنٹی سے ملیں۔ منصور بہت اکیلے پڑ گئے تھے۔ پھر باتیں کرتے ہم کمرے میں آئے تو انور جانے کا کہنے لگے۔ چاچی کو خدا حافظ کرنے بیٹھی تو اتنی حسرت سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، اور پھر کب آؤ گی؟ میں کہہ رہی تھی منصور سے شائنہ بال بچوں میں مصروف ہو گئی، فرصت ملے گی تو ڈوری ہوئی آئے گی، اور دیکھو تم آئی، اب آتی رہنا۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ آتی جاتی رہوں گی، بچوں کے ساتھ پروگرام بناؤں گی۔ مٹھی میں پیسے دے کر کہنے لگی، سہاگنوں کے ہاتھ خالی ہاتھ نہیں لگتے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہ اب یہ جملے سنے زمانہ ہوا۔ چاچی کا ماتھا چوما اور منصور بھائی سے معذرت کے الفاظ کہنے چاہیے تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، دور کا سفر بھی ہے۔ ہاتھ میں پیسے دیے اور کہنے لگی کہ بیٹیاں میکے سے خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ بے اختیار چاچی کی بہو سے نظر ملی اور شرمندگی ہوئی کہ اتنے محبت سے بھرے، مان بھرے رشتوں کو دیکھ دکھ دیا۔ واقعی کبھی کبھی ہم وقت نکالتے بہت دیر کر دیتے ہیں کہ چاہنے والے رشتے جو ہم سے صرف